وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، ہم نے جب بھی کسی بھی بستی میں ڈر سنانے والے پیغمبر اور رسول بھیجے تو اس بستی کے جو صاحب ثروت لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے، جاہو حشم والے تھے، قال مترفوہا، تو وہ صاحب ثروت یہ کہنے لگے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، اے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں، ہم اس کو نہیں مانتے جو تم لے کر آئے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے صاحب ثروت اور دولت مند لوگوں کی ایک بری خصلت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کی لائی ہوئی دعوت ہدایت کا انکار کرتے۔ سبب یہ ہوتا کہ وہ جو دولت ہوتی تھی وہ ان کے اندر غرور و تکبر پیدا کر دیتی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی پر اتر آتے۔ یہی معاملہ پیش آنے ہی والا تھا اس امت میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس امت کے امراء کو بھی سخاوت کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ اس امت میں غرباء کی کثرت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الاسلام بدأ من الغرباء کما سیعود الی الغرباء فطوبی للغرباء، او کما قال علیہ السلام، فرمایا بے شک اسلام کی ابتدا بھی غربت میں عالم میں ہوئی ہے، کما سیعود الی الغرباء، جیسا کہ ان قریب یہ غریبوں ہی میں رہ جائے گا۔ فرمایا فطوبی للغرباء، غریبوں کو مبارک ہو کہ اسلام کے وارث ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں کلمہ پڑھنے والے بظاہر غریب لوگ تھے۔ یہی سبب ہے کہ جب حضرت بلال حبشی، عبداللہ ابن مسعود اور عمار ابن یاسر حضور کے پاس جلوہ گر تھے تو اس وقت کے مال و دولت والے لوگ آئے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، ولید بن مغیرہ اینڈ پارٹی۔ وہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمیں ان غرباء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو اس کی عملی تصویر بننا پڑے گا۔ تو ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہم ان کے ہمراہ بیٹھ جائیں جو بظاہر مفلوق الحال ہیں، اگر آپ انہیں اٹھا دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں۔ خلاق ازل نے ارشاد فرمایا، آقا نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، خلاق ازل کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، محبوب یہ جو بلال حبشی موجود ہیں، عمار ابن یاسر ہیں اور یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، انہیں اپنی بارگاہ سے نہ اٹھائیے گا۔ یہ جو بظاہر غریب ہیں، اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، نہ یہ دولت چاہتے ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ ثروت چاہتے ہیں، نہ مال و منال چاہتے ہیں، یریدون وجہا، یہ تو تیرے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں، رضائے رب ذوالجلال چاہتے ہیں۔ یہ بات ہے اس امت کے غرباء کی۔ اب آئیے دوسری طرف، اس امت کا سب سے پہلا کلمہ پڑھ کر اسلام لانے والا وہ ہستی اور شخصیت
جو ایک راست رو اور راست گو انسان تھے، ایک کامیاب مدبر اور حکمران تھے، معاملہ فہم دیانت دار تاجر تھے، با اصول حکمران تھے، ہر طرح کے بحرانوں میں اپنا ذہنی اور عملی توازن برقرار رکھنے والی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہم اپنی عاشقوں کی زبان میں انہیں عاشق اکبر، صدیق اکبر کہا کرتے ہیں۔ یہ امت کا وہ پہلا امتی ہے، اس امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ و تسلیم کی وہ شخصیت ہے کہ جو مال و دولت میں اس قدر صاحب ثروت ہے کہ جس دن کلمہ پڑھتے ہیں 40,000 درہم یا 40,000 دینار کے مالک ہیں۔ عرب کا وہ معاشرہ جن دنوں میں صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا لوگوں کے مال لوٹنے پر فخر کرتا تھا۔ صدیق اکبر کی امارت اور سخاوت کو دیکھیے کہ آپ نے رسول اللہ کے نام پر اور اسلام کے نام پر اپنا مال لوٹانے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب، سابقہ امتوں کے صاحب ثروت لوگ آنے والے پیغمبروں کے پیغام ہدایت سے انکار کرتے تھے، لیکن ہم نے تیری امت میں تیرا پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی صاحب ثروت بنایا ہے۔ پھر ان کے ذریعے سے جو اسلام لانے والے 5 لوگ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، حضرت عثمان غنی جیسی ہستیاں، وہ بھی صاحب ثروت ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا جو عشق مصطفیٰ ہے، جو ان کا صبر ہے، تسلیم و رضا ہے، جو ان کی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تن من دھن قربان کرنا ہے، یہ ان کا بحیثیت محسن اسلام ہونے کا ایک زبردست ترین ٹائٹل ہے۔ تو ہم آج اس محسن اسلام جن کے اسلام پر بے شمار احسانات ہیں، اس ہستی کے تذکار پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تمہیدی گفتگو میں نے اس نیت سے کی کہ سابقہ امتوں میں صاحب ثروت لوگ آنے والے پیغمبروں سے کہتے اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون، تم جو بھی پیغام ہدایت لائے ہم اسے نہیں مانتے۔ اس امت کا پہلا کلمہ پڑھنے والا صاحب ثروت مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے تو سن کر مانتا ہی مانتا ہے، اس کی تسلیم و رضا اور ایمان و ایقان کا عالم دیکھیے کہ جس رات آقا معراج پر تشریف لے گئے اسی صبح ابو جہل یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے مختصر سے لمحے میں کوئی اس فرش زمین سے عرش بری تک جائے اور فوراً واپس پلٹ آئے۔ صدیق اکبر سے وہ یہ سوال کے انداز میں پوچھتا ہے اے صدیق، کیا تم مانتے ہو اس بات کو؟ فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل کہتا ہے تیرے دوست نے کہا ہے۔ صدیق اسی وقت کہتے ہیں یہ ہے تسلیم و رضا اور ایمان و ایقان۔ ابو جہل تم میرے محبوب کی زبان سے سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو، میں تو تیری زبان سے سن کر کہہ رہا ہوں، وہ جو بھی کہتے ہیں حق ہی تو کہتے ہیں۔ اگر سدرا نشین سدرا پر رہنے والا پلک جھپکنے میں فرش زمین پر آ سکتا ہے تو حجرہ نشین بھی پلک جھپکنے میں فرش زمین سے عرش بری تک جا سکتا ہے۔ اور یہی میرا تاجدار بریلی کہتا ہے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات
کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل، تجلی ذات بہت سے تھے، خدا ہی دے صبر جانے پرغم، کیوں کر دکھاؤں تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات لے رہے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ اگر میں ان سٹینزاز کی، ان جو سنٹینسز پڑھ رہا ہوں، اشعار پڑھ رہا ہوں، اگر ان کی انٹرپریٹیشن ڈسکرپشن شروع کر دوں تو پھر تو شاید ساری رات ہی بیت جائے۔ میں اسی ایک سٹینزا کی تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کرنا چاہوں گا کہ ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ کہتے ہیں جب کوئی محب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جاتا ہے، یا دولہا اگر کسی کے وقت برات کے وقت کسی سواری پر سوار ہونے لگتا ہے، تو جس سواری پر وہ سوار ہوتا ہے اگر وہ گھوڑے کی جیسی سواری ہو تو ایک قدم رکاب میں رکھتا ہے، دوسرا قدم رکاب تک پہنچنے سے پہلے اس کی پشت گھوڑے پر رکھی ہوئی زین سے لمس محسوس کرتی ہے۔ کہا اس کونین کے دولہا، the prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind، جس معراج والی رات رب کریم سے ملاقات کرنے اور ہماری بخشش کی بات کرنے جانے لگے، ایک قدم رکاب میں رکھا براق پر، دوسرا قدم رکاب تک چے جائے کہ پہنچتا، ابھی تو پشت مبارک زین تک ہی نہیں پہنچی تھی اور جبریل امین وحی لے کر آ گئے۔ آقا کے تصور میں یہ خیال مبارک میں بات آ گئی، آج میرے لیے براق ہے تو ادھر پل صراط پر میری امت کے لیے کیا ہوگا۔ فوراً جبریل حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سونیا تیرے صدقے تیری امت دے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے۔ پل صراط پر پہنچنے کی بات ہے، نوری فرشتوں کے سردار جبریل امین بھی پر بچھانے پر فخر محسوس کریں گے، عاشق اکبر صدیق اکبر کے رستے پر چلنے والا غلام آ گیا ہے۔ تو کہا ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک، آقا ابھی اس براق کی زین پر ہی نہیں پہنچے تھے کہ صدا شفاعت نے دی مبارک، ادھر سے شفاعت کا تاج آواز لگاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت گھبرانے کی بات نہیں، اللہ نے 8 شفاعتیں آپ کے سر پر سجا کر رکھ دی ہیں، اور ادھر گناہ بھاگے بھاگے براق کے سامنے آ کر وجد میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی محب چڑھتا ہے نا گھوڑی پر تو اس کے سنگی بیلی سجن متر دوست اس گھوڑی کے سامنے وجد کرتے ہیں۔ بلا تشبیہ و مثال تاجدار بریلی کہتا ہے جب گناہوں کو پتہ چلا مصطفیٰ جان رحمت کے سر پر شفاعت کا تاج سجا دیا گیا ہے،
آقا بھی شفاعت کریں گے، صدیق اکبر بھی کریں گے، فاروق اعظم بھی کریں گے، عثمان غنی بھی کریں گے، مولائے کائنات بھی کریں گے، سید الشہداء امیر حمزہ بھی کریں گے، اسد اللہ و اسد رسول ہی بھی کریں گے، تو گناہ دوڑے اور براق کے سامنے جا کر وجد کر کے کہتے ہیں موجاں لگ گئیاں ساڑی وجہ تو مصطفیٰ دا کوئی امتی جہنم وچ نہیں جائے گا۔ احمد رضا اسی بات کو اپنے جذبات، تخیلات، احساسات کو مثل دریا کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہتا ہے ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، آقا جس امت کی بخشش کی بات کرنے معراج کی رات جا رہے تھے وہ تو ادھر ہی حل ہو گیا معاملہ، صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جومتے تھے۔ تو یہ معاملہ ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں بھی نظر آتا ہے۔ آقا جلوہ گر ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل وعدنی ان یدخل الجنت من امتی 400,000 بلا حساب، او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا اللہ میری امت میں سے 4,00,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ بے شمار حدیث مبارک ہیں، 70,000 کے بھی الفاظ ہیں، کئی احادیث میں ہر 70,000 میں سے ایک کے ساتھ بھی 70,000 ہیں۔ میں طبقات ابن سعد سے یہ روایت حضرت انس بن مالک راوی ہیں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے سیدنا صدیق اکبر کی جو امت پر احسانات ہیں، محبت ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، وہ بھی ظاہر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے گی۔ آج ہم جس کا ثبوت دے رہے ہیں انشاءاللہ اگر مقبول ہو گیا تو شاید ہم بھی ان کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ آقا نے جب یہ کہا 4,00,000 لوگ بغیر حساب و کتاب چلے جائیں گے، سارے صحابہ جلوہ گر ہیں۔ امت کے محسن صدیق اکبر عرض کرتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، آقا بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کی تعداد ذرا بڑھا دیجئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سماعت کیا کہ مجھے ابو بکر گزارش کر رہے ہیں آقا جو 4,00,000 کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تو جا ہی رہے ہیں، ذرا اپنی رحمت کا بھی تو اظہار دکھائیے، تھوڑے جنتیوں کی تعداد تو بڑھائیے۔ اب یہ بھی ذرا غور فرمائیے، جس وقت آقا فرما رہے ہیں کہ 4,00,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، تو سوچئے اس وقت تو ابھی 1,00,000 کے قریب تو ٹوٹل کم و بیش مسلمان ہوئے ہیں۔ جب آقا نے ظاہری وصال مبارک فرمایا تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 تو صحابہ کی جماعت ہے، تو اس کا مطلب یہ صدیق اکبر یہ جانتے تھے کہ اس امت پر زوال نہیں آنے والا، یہ تو اتنی بڑھے گی، اتنی بڑھے گی، اتنی کثرت کرے گی کہ میدان محشر میں جو حضور نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 40 صفیں حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، ان پر ایمان لانے والے جنتیوں کی صفیں سابقہ تمام انبیاء کی جنت میں جانے والے لوگوں کی تعداد 40 صفوں میں ہوگی۔ تیرے اور میرے آقا کی جنت میں جانے والی امت 80 صفوں میں کھڑی ہوگی۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، راوی کہتا ہے وَجَامَعَ أَكَفَّهُ، حضور نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ہوا میں بلند فرمائے، یوں لب بھری اور کہا وَهَكَذَا، ابو بکر جتنے میرے لب میں آئے میں نے سارے کی اللہ کی بارگاہ میں بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کی سفارش کر دی ہے۔ ابھی بھی ابو بکر ہمارے لیے جنت میں بغیر حساب و کتاب جانے کے لیے کتنے حریص ہیں۔ عرض کرتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، آقا تھوڑے بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے اور بڑھا دیجئے۔ آقا نے پھر اپنی دست مبارک کو اٹھائے، ایک لب بھرا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ابھی حضور نے دوسرا لب نہیں بھرا تھا کہ صدیق اکبر بھی جلوہ گر ہیں اور عمر فاروق اعظم کہتے ہیں دانا یا ابا بکرن، اے ابو بکر بس بھی تو کیجئے نا، اب تو بڑے ہی جنتی ہو گئے بغیر حساب و کتاب جانے والے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں دانی یا عمر وما علیکا ان یدخلن اللہ کلنا الجنت بغیر حساب، او کما قال، کہنے لگے اے پیارے عمر کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی میرے محبوب کی ساری امت کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے؟
تو اب سنیے حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے انشاء ادخلا، اے پیارے صدیق، اللہ اگر چاہے تو وہ داخل کر دے فی کفن واحد، محبوب کی ایک لپ میں، ایک بک میں پوری کائنات کو ڈال دے۔ اللہ اگر چاہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے یوں لپ بھرنے میں پوری کائنات آ جائے۔ یہی بات تاجدار بریلی کہتا ہے، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہاں میں ایک ضروری بات بھی کرنا چاہوں گا، آپ پڑھے لکھے احبا بیٹھے ہیں، ہر لفظ کے دو میننگ ہوتے ہیں، ایک کینوٹیٹو میننگ ہوتا ہے، ایک کنڈکٹیو میننگ ہوتا ہے، یعنی اصطلاحی معنی ہوتا ہے اور لغوی معنی ہوتا ہے۔ احمد رضا is not hollow mentality and shallow personality, he is greatest research scholar, then he says مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ جو لفظ خالی ہے اس کا ایک لغوی معنی خالی بمعنی ایمپٹی یعنی ویلا ہوتا ہے، اور ایک خالی کا معنی ہوتا ہے خالی بمعنی اونلی یعنی صرف۔ اگر معنی یہ کیا جائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لفظ اس خالی سے مراد ہاتھ مبارک ایمپٹی ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ بظاہر خالی نظر آنے والے ہاتھوں میں بھی پوری کائنات کی کنجیاں اور خزانے ہیں۔ اور اگر معنی یہ کیا جائے جو میں کرنے لگا ہوں، خالی بمعنی ایمپٹی نہیں بمعنی اونلی، تو پھر شعر کا معنی یہ ہو جائے گا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی یعنی صرف ہاتھ میں۔ دو جہاں کی نعمتیں تو ان کے صرف ہاتھ میں ہیں، وہ جسے زبان سے عطا کریں سل ربیہ مانگ، اور وہ کہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، سونیا جنت بھی چاہی دیئے تو تہاڈے پڑوس وچ چاہی دیئے۔ جسے زبان سے عطا کریں وہ نعمت اور، جسے آنکھ کے اشارے سے عطا کریں وہ نعمت اور آقا جس کے خواب میں جلوہ گر ہو جائیں اور فرمائیں لن يدخل النار من رآنی فی المنام او کما قال علیہ السلام، فرمایا او جہنم مول نہ ویسی جے میں کو خواب چے ایک واری ڈٹھا، فرمایا وہ کبھی جہنم میں نہ جائے گا جس نے مجھے ایک بار خواب میں دیکھا۔ اب مجھے کہنے دیجئے اگر امتی آج 14 صدیاں بعد درود پاک پڑھتا پڑھتا سو جائے اور دیدار مصطفیٰ ہو جائے تو وہ تو جہنم میں ہرگز نہ جائے، تو وہ صدیق اکبر جو آج بھی مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے جنتی ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ بات یہیں تک نہیں ہے، ذرا تھوڑی آگے بھی چلے گی نا۔ اب یہاں بات ہوئی کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کو خواب میں دیکھے تو حضور فرماتے ہیں لن يدخل النار، وہ ہرگز جہنم میں نہ جائے گا، من رانی فی المنام او کما قال علیہ السلام، فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو جس کا کام ہی یہ ہو، میں آپ کو کوٹ کے گھوٹ خواجہ غلام فرید کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ ابو بکر فقط عاشق نہیں بلکہ کمول کا پھول بھی اتنا شفاف نہیں جتنا ابو بکر کا عشق رسول شفاف ہے۔ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف دیکھ دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے ہار تھیواں تینڈے گل دا وے ماہی تے اصلوں دور نہ تھیواں، یا میں تھیواں جتی تینڈے قدماں دی نت قدماں ہیٹ مدھیواں، عجز نیاز ہے مڈھی ساڈی پئی باندی روز صدیواں، یار فریدہ مکھ تین دل بردہ نی میں دیکھ دیکھ کے جیواں، جن کا جینا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کی دید میں ہوتا ہو، اللہ نے کیسا انعام عطا کیا۔ وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ میں امام علی بن نور الدین سمہودی 911 سن ہجری تاریخ وفات ہے، وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں جس مٹی سے پیدا کیا ہے اسی مٹی میں ہی تمہیں دفنانا اور لوٹانا ہے، تو
کہا میرے ذہن میں حضرت امام حسن بصری کی بات آ گئی جو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے نور سے بنایا، لیکن جسم مبارک کی تخلیق ہیومن بینگ ایز اے ہیومینٹی ہیومن کریشن تو مٹی سے کی ہے نا۔ تو کہا میں اگر قسم بھی کھاؤں تو جھوٹ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو، ابو بکر و عمر کو ایک ہی مٹی سے بنایا، اسی لیے ایک ہی مٹی، ایک ہی کبے، ایک ہی مزار میں دفن۔ تو پھر امتی کی کیا شانیں ہیں؟ جب آقا کی یہ شانیں ہیں، یہ امتی ابو بکر کی یہ شانیں ہیں، تو پھر آقا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ میں یہاں یہ بھی کہہ دوں کہ سورۃ البلد کی جو ہے تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے مدینہ منورہ میں جو مٹی جلوگر ہے نا، یہ حقیقتاً خانہ کعبہ کی مٹی ہے جو طوفان نوح میں وہاں سے چل کر یہاں آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ محبوب کے در پر آنے والے پہلے میرے گھر میں آئیں، توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں، اس لائق ہو جائیں کہ میرے محبوب کے پاس چل کر دوبارہ آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان خوبیوں سے نوازا ہے۔ صبر صدیقی دیکھیے، 23 سال عہد نبوت کے، 2.5 سال دور خلافت کے، سیدنا صدیق اکبر کے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن وہ عہد جو مصطفیٰ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اور رخ زیبا کو اپنی آنکھوں میں سما کر، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ اس رخ زیبا کی دید کی کتنی چاشنی تھی، میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں۔ چلیے ابو بکر صدیق کے توسط سے ام معبد کی زبان سے سمجھا دیتا ہوں۔ میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر بھی ہیں، عامر ابن فہیرہ بھی ہیں۔ تو کفار مکہ نے مصطفیٰ جان رحمت کا جب مکہ میں جینا دو بر کر دیا، حکم ہجرت آتا ہے، اور صدیق نے جو عہد باندھا تھا اس کو پورا کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ صدیق ساتھ چلے ہیں۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرا من مکہ الی المدینہ المنورہ ومعه ابو بکر الصدیق وعامر بن فہیرہ وبروا علی خیمۃ فی الصحراء خیمۃ ام معبد الخزاعیہ فطلب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طعاما له ولاصحابہ فقالت ام معبد لیس لدی سوا هذه الشاة۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اکیلے نہیں، ساتھ دو رفیق بھی ہیں، عامر ابن فہیرہ بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ چلتے چلتے دور صحراؤں میں ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جب چھاگلوں میں پانی خشک ہو جاتا ہے، زادے راہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آقا نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا کہ انہیں بھوک بھی لگی ہے اور پیاس کی بھی طلب ہے، نگاہ دوڑا رہے ہیں۔ دور صحراؤں میں کوئی پتا نظر آئے، کوئی شاخ نظر آئے، کوئی ٹہنی نظر آئے جو اس بات کی غماز ہو کہ پانی قریب ہی رہتا ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ اچانک ایک چمڑے کے پردے کے پھڑپھڑانے کی آواز آتی ہے۔ کاروان نبوت کے ان قافلہ سالاروں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ ایک بڑھیا کی جگی تھی، خیمہ تھا ام معبد کا، وہ عنابی کلر کے، پرپل کلر کے چکور پتھر پر 80 سالہ کی کم و بیش عمر والی بڑھیا بیٹھی آنے والے قافلہ سواروں کو تک رہی ہے۔ آقا جب قریب تشریف لائے، فطالب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طعاما له ولاصحابہ، حضور نے کہا ہے بڑھیا تیرے پاس اگر کچھ کھانے کو ہے ہم قیمتاً لینا چاہتے ہیں۔ وہ بڑھیا آقا کے چہرے کی رانائیاں دیکھ کر کہنے لگی علی وقار صحرائی سفر ہے، تپتے ریگستانوں میں یہ چمکتے دمکتے چہرے بتاتے ہیں آپ کوئی عام لوگ نہیں، کسی عالی شان گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور میں بھی آنے والوں کو اور یہاں سے گزرنے والوں کو جانتی ہوں، اب یہاں کے تو نہیں لگتے، لگتا ہے مہمان ہیں، لیکن کیا کروں، کئی مہینے بیت گئے، ہمارے گھر میں تو فاقے ہیں۔ میرا شوہر ابو معبد صبح صبح بکریوں کو صحراؤں میں لے جاتا ہے، شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، وہ بکریاں بھوکی پیاسی آ جاتی ہیں، تھن ان کے خشک ہیں، کئی مہینے گزر گئے، فاقوں پہ فاقے ہیں، اگر کچھ ہوتا تو میں بغیر پیسوں کے ہی پیش کر دیتی، لیکن علی وقار
اب تو کچھ ہی نہیں ہے۔ آقا کی نظر پڑ گئی، خیمے میں ایک دبلی پتلی کمزور لاغر سی بکری کھڑی تھی۔ اس کا عالم کمزوری کا یہ تھا، اٹھ کر کھڑی ہو جائے تو بیٹھ نہیں سکتی تھی، بیٹھ جائے تو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، چل کر چراگاہ تک نہیں جا سکتی تھی۔ نبی کریم نے فرمایا اے بڑھیا اگر تم اجازت دو تو میں اسی کا دودھ دو لوں، اگر تم اجازت دو تو میں اسی کا دودھ دو لوں۔ کہنے لگی علی وقار یہ دودھ کیسے دے گی؟ فرمایا تم اجازت تو دو، باقی میں جانوں اور میرا مالک جانے۔ ام معبد نے اجازت دی۔ ذرا روایت کے الفاظ سنیے، میں عشق صدیق کے تناظر میں حضور کے حسن کے جلووں کی بات سنانے لگا ہوں کہ صدیق یہ کیوں کہتے تھے کہ ہار تھیواں تینڈے گل داوے ماہی تھی اصلوں دور نہ تھیواں۔ وجہ اور سبب ام معبد نے بتایا ہے۔ آقا نے فاخذ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الشاة ومسح بیدہ درعها وسم اللہ ودعا لها فادرت لبنا۔ راوی کہتا ہے حضور نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے جب اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ مبارک رکھے، اس کی پشت کو سہلایا تو اس کی مردہ رگوں میں جان آ گئی اور اس نے بھی ٹانگیں پھیلا دی۔ فادرت لبنا، یوں لگتا تھا جیسے حوض کوثر کا رخ ہی ادھر کو ہو گیا۔ ام معبد دوڑی دوڑی گئی، اپنے خیمے سے لکڑی کا سب سے بڑا پیالہ اٹھا لائی، آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے لیا، اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے دودھ دوہا، دودھ بھی براق کی طرح سفید چمکدار، مکھن کی طرح نرم ملائم۔ ام معبد تکتی جا رہی، حضور نے پہلا پیالہ بھرا اور بھر کر ام معبد کی طرف بڑھایا۔ ام معبد پی لے، نہ جانے کتنے دن گزر گئے، تو فاقوں میں بسر کر رہی ہے۔ کہنے لگی علی وقار میں میزبان ہوں، آپ مہمان ہیں، پہلے آپ پیجئے نا، اب میں دیکھتا ہوں کون امتی خاموش رہ جاتا ہے۔ کیسا لجپال آقا ملا ہے۔ حضور نے زبان حال سے فرمایا ام معبد پی لے، ساقی آخر میں پیتا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں جب ہم حوض کوثر پر جائیں گے، آقا اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے اپنے وفادار امتیوں کو خود پلائیں گے، پھر نوش فرمائیں گے۔ راوی کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے وشاربت وشارب اصحاب آخرہ، ام معبد نے پیا، حضور کے اصحاب نے پیا، حضور نے نوش فرمایا۔ ام معبد نے حضور کے ہاتھوں سے جب پیالہ لیا تو جب پہلا گھونٹ بھرا، نظر اٹھی تو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر۔ ام معبد نے کن اکھیوں سے مصطفیٰ کا سراپا یاد کر لیا، ابو بکر صدیق بھی وہیں جلوہ گر، ان کا سراپا یاد کر لیا، عامر ابن فہیرہ کا سراپا یاد کر لیا، آنے والی امت کو بتایا۔ کانوں میں رس گھولنے والی یہ باتیں جو ایمان و ایقان کو بڑھاتی ہیں۔ ام معبد تیرے مقدر پر بھی سلام۔ اے کاش ہم اپنے گھروں میں جو آج اپنے بچوں کو جو آج فحاشی ولگیرٹی کے ناولز پڑھاتے ہیں، میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری کائنات میں آپ کوئی سا بھی لٹریچر پڑھ لیں، کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، وہ آپ کو اس وقت تک فائدہ نہ دے گی جب تک آپ کی سمجھ میں نہ آ جائے۔ میں نے بھی پڑھا، جیفری چاسر کو پڑھا، جین آسٹن کو پڑھا، ولیم ورڈز ورتھ کی پوٹری کو پڑھا، مدر ٹریسا اور مارٹن لوتھر کو پڑھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کائنات کا کوئی لٹریچر اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک سمجھ میں نہ آ جائے۔ لیکن قرآن تیری عظمت پر قربان جاؤں، اسے بن سمجھے پڑھنے والا بھی اگر پڑھتا ہے الف، پڑھتا ہے لام، پڑھتا ہے میم، ترجمہ اور تشریح کیا جانے لانے والے جبریل کو بھی نہیں پتا۔ آقا فرماتے ہیں علم تو میں جان گیا، فہم تو میں سمجھ گیا۔ اللہ بن سمجھے پڑھنے والے کو بھی ایک ایک حرف پر 10 نمبر پورے عطا فرماتا ہے۔ لیکن سمجھ کے پڑھنے والا گنج بخش علی اجمیری بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا معین الدین اجمیری بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا بلے شاہ بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا مجدد الفسانی بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا شیر ربانی بن جاتا ہے، سمجھ کے پڑھنے والا شاہ سلیمان توسوی اور نور محمد ماروی بن جاتا ہے۔ دور نہ جائیے، 1857 کی جنگ آزادی ہو تو سمجھ کے پڑھنے والا ہونا قرآن، تو 90 سال کا بوڑھا بابا سید کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کی طرف جاتا ہے تو زبان پر نبی کا نام آتا ہے اور وہ یہ کہتا چلا جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا،
بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. تو اب معبد نے جو ایک گھونٹ پیا ہے تو اب سراپائے نعمت آقا اس صاحب قرآن کا سراپا یاد کر لیتی ہے. آقا تو چل دیے, معبد اب حیران ہے. وہ فی المساعد ابا معبد, شام کو جب اس کا گھر والا آیا کہنے لگا انی ارا حلیبا ولا حلوب عندنا, ہمارا گھر اور دودھ کی خوشبو یہاں تو کئی دنوں سے فاقے تھے, یہاں دودھ کیسے آ گیا؟ کہنے لگی اوا تعلم من حل فی قیمتنا, کہنے لگی جگی ہماری ہے, تو نہیں دیکھتا اس میں نور کے ستارے کون ٹانگ گیا ہے؟ اوا تعلم من حل فی خیمتنا, اے ابو معبد تو جانتا ہے آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا جو ہماری بے توقیر جگی کو قبہ نور بنا گیا ہے؟ ابو معبد کہنے لگا کون آیا تھا؟ کہنے لگی قالت رجل مبارک, ہائے ہائے ہائے, بڑا برکتوں والا انسان آیا تھا. بولیے تو صحیح نظر پیار سے, میرے آقا بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی, بنی نوع انسانیت کے لیے بہترین نمونہ کمال ذات, عظمتوں کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں, رفتوں اور بلندیوں اور کمالات کے جتنے مقام ہو سکتے ہیں, جب وہ ختم ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ احمد رضا کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, ہیرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں, جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے, گلزارے قدس کا گل رنگی ادا کہوں, درمانے درد بلبل شیدا کہوں تجھے, صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف, بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, بے داغ لالا یا کامارے بے کلف کہوں, بے خار گلبنے چمن آرا کہوں تجھے, مجرم ہوں اپنے عفو یعنی بخشش کا سامہ کروں شاہ, یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے, اس مردہ دل کو مجدہ حیات عبد کا دوں, تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے, تیرے تو وصف یا رسول اللہ عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے. تو معبد کہنے لگی ابو معبد آج ایک برکتوں والا انسان آیا تھا, قال الحاص فیہ لی, ابو معبد کہنے لگا ذرا یہ تو بتا وہ دکھنے کو کیسا لگتا تھا, جب وہ چلتا تھا تو کیسا لگتا تھا, جب وہ بولتا تھا تو کیسا لگتا تھا, جس کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ یہاں سے جلوہ گر ہو کر چل دیے لیکن یہ جھگی نور علی نور بن گئی, ذرا سراپا تو بتا کیسا لگتا تھا. اب ذرا آنکھیں بند کر کے تصور میں میرے مصطفیٰ کریم کا سراپا لائیے اور معبد کی زبان سے نکلے ہوئے پیارے پیارے عربی کے الفاظ نہ بھی سمجھ میں آئیں, میں آپ کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا, لیکن یہ سراپا اپنے بچوں کو سنائیے, اپنے گھروں میں لگائیے, اپنے بچوں کو سامنے کھڑا کر کے پڑھائیے. بیٹا اس سراپے والا قبر میں آئے گا, فرشتے سوال کریں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل وفی روایت فی حق ھذا الرجل. امام قرطبی نے لکھا کتاب التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ میں, فرمایا جس کسی سے بھی قبر میں سوال ہونا ہے بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. کہا وہاں انٹینشلی سوچ کر جواب دینے کا موقع نہیں ملے گا, بلکہ دنیا میں جو جو حضور کے بارے میں کہتا تھا آٹومیٹکلی فی البدیہی طور پر وہی زبان پر جاری ہو جائے گا. یہی وجہ ہے ابو جہل حضور کو دیکھ کر کہتا تھا میں
میں نہیں مانتا. جب قبر میں گیا فرشتوں نے پوچھا تو کہنے لگا ہیہات لا ادری میں نہیں جانتا. اور ادھر 14 صدیوں بعد وزیر آباد کا رہنے والا غازی عامر چیمہ جب قبر میں جاتا ہے فرشتے سوال کرتے ہیں بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو وہ کہتا ہے میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن دیکھنے والے میرے علی سے سنا تھا. مکھ چندر بدر شاشانی ہے, متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مدبریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی؟ میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن دیکھنے والے احمد رضا سے سنا تھا. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں, نزائے روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں, مرکد میں بندوں کو قبر میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں, ماں جب اکلوتے کو میدان معاشر میں چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. اور میرا تو یہ ایمان ہے ماں ہو نا میں صدقے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلانے والی اس وفادار امتی کی قبر کو خوابگاہ جنت بناتے یہ ہیں. تو معبد کہنے لگی ابو معبد رأیت رجلا زاہد الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلا ولم تزر بہ سکلا وسیم کسیم فی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف وفی عنقہ سطا وفی صوتہ سہل وفی لحیتہ کساسا رأیتہ ازج اقرن ان سمتا فعلاہ الوقار وان تکلم سماہ فعلاہ البہا اجمل الناس ابہاہ من بعید واجلاہ واحسنہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حضر کأن منطق خرزات نظم یتحدن ربعۃ لا تشنہ من طول ولا تقتحم عین من کسر غصن بین غصنین فہو اندر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا لہ رفقا یحفون بہ ان قال سمعوا لقولہ ان امر تبادروا الی امرہ محفوظ محشود لا عابس ولا مفند. کہنے لگی ابو معبد کیا بتاؤں آج کون آیا تھا اس حسن لازوال کے قربان جائیے میں جس کی آرزو میں چراغ سحر ہوئی آج وہ آیا تھا. رأیت رجلا ظاہر الوداع. اب میں آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں, میرے پاس اس سے بڑھ کر الفاظ نہیں ہے جو میں ان عربی کے لفظوں کا ترجمہ کرنے لگا. کہنے لگی میں نے آج ایک انسان دیکھا ظاہر الوداع متناسب الاعضاء سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر انگ نرمل بے میل باسلیقہ باوقار, جسم ایسے لگتا تھا جیسے پھولوں کی ایک ڈال. رائی تو اس سے بڑھ کر میں ظاہر الوداع کا ترجمہ نہیں کر سکتا, یہ میری کم علمی. رائی تو رجلا ظاہر الوداع, میں نے ایک انسان دیکھا متناسب الاعضاء جس کا ایک ایک انگ ایسے سجایا ہوا تھا کہ جیسے لگتا تھا کہ کسی نے اس کو اس انداز سے بنایا ہے کہ ہن وہ سچائی بن چھڈے ہے. رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ, چہرہ ایسا پر نور بکائے نور نور علی نور, جدھر کو آنکھ اٹھاتا موسم ہی بدل جاتا. ابلج الوجہ حسن الخلق, اخلاق خلائق کی ہر حد سے بھی خوباں. اور لم تعبہ سجلا ولم تزر بہ سکلا, نہ گردن چھوٹی ہونے کا عیب نہ پیٹ لمبا ہونے کا عیب, اس کی بھویں آپس میں ملی ہوئی, اس کی آنکھیں کالی کچور پتلیوں والی اور اس کی بھویں بھی پیاری شائستگی
زندگی سے جڑی ہوئی، اور اس کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ، جب وہ بولے لب کھولے کانوں میں رس گھولے، ہل ول منطق فصل لا حضر ولا نظر، میٹھی باتیں کہنے والا بات اتنی لمبی نہ کرتا تھا کہ سننے والا اکتا جائے، اور نہ اتنی مختصر کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ کان منطق خرزات نظم یتحدرن، گویا کہ جب وہ بولتا یوں لگتا جیسے پھولوں کی ایک مالا ہے اور ایک ایک موتی گر رہا ہے۔ ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، اجمل الناس ابہا من بی بعید و اجلہ من قریب، دور سے دیکھو تو سراپائے جاہو حشم، قریب آ جاؤ تو مرد اب ریشم، اور وہ اکیلا ہی ایسا نہیں تھا، جو ساتھ آئے تھے نا وہ بھی بڑے کمال والے ہیں۔ میں اب ابو بکر کی شانیں سنانے لگا ہوں، جو ساتھ لہو رفقا یحفون بہ، ان قال سمعوا لقولہ، ان امرت تبادروا الی امر، محفوظ محشود لا عبث ولا مفند۔ اے ابو معبد وہ اکیلا ہی ایسا نہیں تھا، جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی بڑے کمال والے، وہ ایسے ساتھی تھے دو رفیقوں کے ہم جولی کہ جب وہ کوئی حکم کرتا ہر ایک دوڑ پڑتا، ہر ایک کی خواہش ہوتی میں پہلے مانوں، میرے آقا کی خواہش ہے، میرے آقا کا دل چاہتا ہے میرے امتی نماز پڑھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، میرے آقا یہ چاہتے ہیں یہ سودی کاروبار سے دور ہو جائیں، میرے آقا یہ چاہتے ہیں یہ ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں، میرے آقا کی یہ خواہش ہے ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں، یتیموں بیواؤں غریبوں کی دستگیری کرنے والے بن جائیں، میرے آقا یہ چاہتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے رفیق بن جائیں، بڑوں کے ساتھ شفیق و مہربان بن جائیں، میرے آقا یہ چاہتے ہیں ہم اپنے ملازموں اور متحتوں کے لیے ستار و غفار، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والے اور معافی مانگنے پر بخشنے والے بن جائیں، میرے آقا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے بن جائیں، میرے آقا یہ چاہتے ہیں اگر ہمارے پاس دولت ہے تو عثمان غنی کی طرح آنکھیں بھی باحیا بن جائیں، میرے آقا یہ چاہتے ہیں اگر ہمارے پاس علم ہے تو مولا علی کی طرح بہادر بھی بن جائے۔ اب میرے آقا کے ان غلاموں میں سے دو غلام جو ساتھ ہیں تو وہ کہتی ہے کہ وہ اتنے پیارے تھے کہ وہ جو غلام تھے نا وہ یوں لگتا تھا کہ خورشید و مہتاب تو ان کے قدموں کی دھول، ارے تو ان کے قدموں کے قربان، وہ آقا ایسے کہ غلاموں کو غلامی پر فخر، کہ میں کیا بتاؤں ابو معبد وہ کتنے حسین تھے، خورشید و مہتاب ان کے قدموں کی دھول، کائنات کے ذرے ذرے کا ان کو سلام۔ ابو معبد جو تھا نا ایسے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے بیٹھا اپنے آقا کا حلیہ سراپائے حلیہ سن رہا تھا، اچانک ٹھوڑی کے نیچے سے ہاتھ آتا ہے، کہتے ہیں فحذر رجل الزکی راسا، راوی کہتا ہے بوڑھے بابے نے ٹھوڑی کے نیچے سے ہاتھ ہٹایا اور کہنے لگا ویلک وتعلمین من ھذا، ام معبد تیرا بیڑا تر جائے، تو جانتی ہے وہ کون تھا؟ قالت لہو من ہوا، ام معبد کہنے لگی جتنا میں جانتی تھی وہ میں نے بتا دیا ہے، جو تو جانتا ہے مجھے تو بتانا وہ کون تھا۔ ابو معبد کہنے لگا قال لہا واللہ انہو صاحب قریش وبکل فخر انہو محمد ومن آمینۃ الی حوا ومن عبد اللہ الی آدم انہو محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، یہاں تک حضور کا بیان۔ آگے تاریخ ابن عساکر میں عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں عدنان بن عدد بن اشب بن صالح بن سالو بن الحمیسہ بن نمد بن حمل بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن تعرق بن یاخور بن شاروخ بن ارغو بن بالغ بن عابر بن شالح بن ارفقشند بن سام بن نو علیہ السلام بن انوشر بن متوشلا بن اخنو ادریس بن یرد بن محلائل بن کنان بن انوش بن شیس بن آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ابو معبد کہنے لگا ام معبد اپنے مقدر پر ناز کر، وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ وہی صاحب قریش ہے جس کے پیچھے قریش بھاگتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے مقدروں پر ناز کرنا چاہیے کہ آقا ہمارے گھر میں آئے، ہماری بے توقیر جھگی میں نور کے
ستارے ٹانک گئے، لیکن محبت ایک بات میرے دل میں رہ گئی ہے، اے کاش اس وقت میں بھی اپنی جھگی میں موجود ہوتا۔ جب آقا آئے تھے تو میں اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ کے کہتا، آقا مجھے بھی اپنا صحابی بنا لیجئے، مجھے بھی اپنا غلام بنا لیجئے۔ اگر وہ پوچھتے کہ اے ابو معبد تو میری رفاقت اور سنگت اور صحبت اور صحابیت اور غلامی کیوں چاہتا ہے، تو میں یہ کہہ دیتا، آقا جس طرح آپ کے ساتھ رہنے والوں نے آپ پر تن من دھن قربان کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینے ابو بکر جا رہے ہیں نا، تو میرا بھی یہ جی چاہتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ آقا میرا بھی جی چاہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے عشق رسول سے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا، اسی امتی کو ریاست مدینہ کا حقیقی ریاست مدینہ کا حکمران بننے کی اجازت دی جائے گی، جو مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ والہانہ محبت کرتا ہو، آپ کے مشن کو لے کر آگے چلتا ہو۔ آقا کا وصال ظاہری ہوتا ہے، حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں جو لشکر جا رہا ہے، صدیق اکبر لشکر روانہ کرنا چاہتے ہیں، دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں معاملات تشویشناک ہو سکتے ہیں، یہ روک لیجئے۔ فرمایا نہیں، مصطفیٰ جس رستے پر جسے روانہ کر دیں، ابو بکر اس مشن پر پہرا دے گا، چاہے مدینے کی گلی کوچوں میں جانور درندے ہی کیوں نہ آ کر لوگوں کی ہڈیاں نوچنے لگ جائیں۔ اور یہی بات تھی کہ صدیق اکبر نے اپنے 2.5 سالہ دور خلافت میں امت مسلمہ پر ایسا شفیق اور مہربان بن کر دکھایا، اپنا اٹھنے والا ایک ایک قدم اللہ کی راہ میں سمجھا ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صدیق اکبر چند اور لشکر ایک مقام پر روانہ کر رہے تھے، ملک شام کا ایک امیر جس کو 1/4 ملک شام کے علاقے کا امیر بنایا گیا تھا، جب اس کو روانگی کا معاملہ پیش آیا، وہ امیر اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور وقت کے امیر المومنین حقیقی ریاست مدینہ کے حکمران حضرت ابوبکر صدیق اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین، یا آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیے یا میں نیچے اتر آتا ہوں۔ تو سنیے سیدنا صدیق اکبر کا کیا جواب تھا، فرمایا ما انا براکبن ولا انت بنازلن، نہ تو گھوڑے سے نیچے اترے گا اور نہ ہی میں کسی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر تمہیں رسول اللہ کے منبر سے دور مدینہ کی باؤنڈری اور ٹیریٹری تک چھوڑ کر آؤں گا، یوں ہی پیدل چل کر تو گھوڑے پر بیٹھا ہوگا، میں وقت کا امیر المومنین پیدل چلوں گا۔ میں آنے والی امت مسلمہ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاست مدینہ ہے، یہ تو اللہ کی راہ میں اٹھایا جانے والا ایک ایک قدم جہاد کی مانند ہے۔ فرمایا انی احتسب خطایا ھذہ فی سبیل اللہ، اے گھوڑے پر بیٹھنے والے ابو بکر تجھے الوداع کرنے جا رہا ہے، تو اسلام کی ایک باؤنڈری کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے، تو گھوڑے پر بیٹھا، میں پیدل چل رہا ہوں، اور انی احتسب خطایا ھذہ، اور میں اپنا اٹھنے والا ایک ایک قدم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں جیسا شمار کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا جو سیاست کو بطور جہاد اللہ کی راہ میں سمجھ کر کرے گا، اس کا اٹھنے والا ایک ایک قدم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے وقت کے حکمران ہو کر یہ دکھا دیا کہ ننھی منھی بچیاں آتی اور کہتی ہیں جب آپ خلیفہ وقت نہیں تھے تو ہمارے جانوروں کا دودھ دوتے تھے، اب آپ خلیفہ وقت بن گئے، اب دودھ کون دوئے گا؟ کہا اب بھی دودھ صدیق اکبر ہی دو کر آیا کرے گا۔ عمر فاروق اعظم دیکھتے ہیں کہ وقت کے حکمران امیر المومنین ہیں، اور عمر فاروق اعظم کے پہنچنے سے پہلے بڑھیا کے گھر کے سارے کام کراتے ہیں، زمانے والوں کو یہ سبق اور درس دیتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت رکھنے والے، ان کے حقیقی فرما بردار اور جانشین، وہ میدان سیاست ہو، میدان معاملات ہو، وہ حسن اخلاق ہو، وہ دین کے احکام ہو، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو، بے شمار حدیث ہے، میں بس کنکلوزیو سنٹنس دے کر اختتام کرنا چاہوں گا، وہ اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں یار دی مرضی
وہ اپنی خواہشات کو قربان کر لیتے ہیں. تو ہمیں صدیق اکبر کے دور خلافت سے بھی اور آقا کے 23 سالہ عہد نبوت میں صدیق اکبر کی قربانیوں سے اور امت مسلمہ کے تمام صحابہ و اہل بیت کی قربانیوں سے یہ سبق اور یہ درس ملتا ہے جو حضرت اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.